السلام علیکم۔ آخرکار نائجیریا پر امریکہ نے بم داغ دیے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ نائجیریا ایک اسلامی ملک ہے، اس پر امریکہ حملہ کرنے والا ہی ہے، اور وہی ہوا۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ ہر اس کنٹری کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں جو مسلمان ہیں۔ نائجیریا پر یہ اس نے کیوں حملہ کیا اور کس سوچ کے ساتھ کیا، ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں مسیحا، عیسائیوں کا سب سے بڑا لیڈر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی کرسچنوں کو کوئی مسئلہ ہوگا میں اس کو حل کروں گا، اور اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور سے طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ڈونلڈ جے ٹرمپ کا جو یہ منصوبہ ہے، جو یہ کوشش ہے، وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ آخری حد تک، کیونکہ اگر وہ طاقت حاصل کرتا ہے تو اس طاقت کا فائدہ جو ہے وہ اس کو ہوگا، عیسائیوں کو ہوگا، لیکن مسلمان ذلیل ہی ہوں گے۔ نائجیریا ایک ایسی کنٹری ہے جس میں ایک ہی پروپورشن میں، سیم پروپورشن میں مسلمان اور کرسچن رہتے ہیں، لیکن جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ڈیلی بیس پہ لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان عیسائیوں کو مار رہی ہے۔ اور اس نے کہا ہے کہ جو ہم نے حملہ کیا ہے وہ آئیسس کا، یعنی کہ جو داعش کا جو تنظیم ہے ان کا ایک ٹھکانہ ہے، اس پر ہم نے حملہ کیا ہے، اور نائجیریا کی گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے اجازت دی ہے، کیونکہ اگر وہ اس طرح کہے کہ ہم نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے جان بوجھ کر ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارے قومی سلامتی کو انہوں نے ٹیسٹ پہنچایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ دوسرے اور حملے بھی کر سکتا ہے، اور وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم مزید حملے کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے پہلے اس نے ایران پر بھی حملہ کیا، یمن، جتنے بھی ممالک ہیں، ونزویلا ہیں، نائجیریا ہیں، جتنی ممالک، ونزویلا وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، وہاں پر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا، لیکن جس ملک میں بھی تیل ہیں، گیس ہیں، امریکہ کا نظر ہے ان پر، امریکہ کا نظر ہے ان پر، اور وہ ملک جس کے پاس تھوڑی سی پاور ہے نا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ تیل اور گیس ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ان تک کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح سے ممکن ہو سکے، جیسے ہی ممکن ہو سکے تیل اور گیس کو یہ ہر قیمت میں حاصل کر لے۔ ان چیزوں پر آج میں ڈسکس کروں گا حسن زیب سے بھی۔ حسن، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ جو امریکہ ہیں یہ مسلمانوں کو کس حد تک ان کے نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے؟ یہ کیا ان عزائم میں یہ کامیاب ہو سکتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ان کے اس صفحہ ہستی سے مٹا کر اس روئی زمین سے مٹا دے اور اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لے، جس میں پاکستان، ان جیسے ممالک جو ہیں جو طاقت حاصل کر چکے ہیں، یہ طاقت کھو دیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ میں اس کو جانتے ہی نہیں ہوں تو میں کیا کہوں۔ اچھا، آپ جانتے ہی نہیں ہو اس کو، چلو لیکن یہ تو آپ جانتے ہوں گے نا کہ کافر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کہ کافر کیا اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتے۔ نہیں کامیاب ہو سکتے، ایسا ہی ہے۔ حق کو آپ کبھی بھی نہیں مٹا سکتے، جو حق ہوتا ہے نا وہ حق ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے ان چیز کے بارے میں، لیکن میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا، حق قائم رہتا ہے، حق اپنے آپ کو منوا کے ہی رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوگا، جتنے بھی وہ کوشش کر لے سورج جگمگاتا ہی رہے گا۔ اب ایک نئی جو انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے امریکہ نے، جو انہوں نے اپنے یعنی کہ منصوبہ 2006-2007 کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے لیک کر دی ہے جان بوجھ کر۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ رشیا نے امریکہ کو کہا کہ پاکستان کو کنٹرول کیا جائے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، اور پاکستان ایک جنڈا ہے، پاکستان ایک جنڈا، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک ملک ہے اس کی ایک آرمی ہے، بلکہ ہماری آرمی کو نا وہ ایک جنڈا کہتے ہیں کہ ایک جنڈ ہی ہے جو ان کے پاس ہتھیار بھی، یعنی کہ یہ کوئی ملک ہی نہیں ہے، یہ کوئی ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ امریکہ نے کیوں یہ لیک کر دیا؟ دو چیزیں اس چیز سے سامنے آتی ہیں۔ امریکہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشیا بھی ہمارا مفاد کا خیال نہیں رکھتی، ایک بات یہ ہے۔ دوسری یہ کہ امریکہ نے اس لیے لکھ کر دیا کہ کہیں پاکستان رشیا کے ساتھ تعلق قائم نہ کر دے، جس طرح انڈیا نے قائم کیا ہوا ہے۔ امریکہ اس چیز سے ڈر رہا ہے، کیونکہ امریکہ بھی ایشیا میں علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ امریکہ کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ لیکن اب فی الحال یورپ ہے ان کے پاس، انشاءاللہ وقت آئے گا، سورج چمکتا رہے گا، تو وہ وقت قریب ہے کہ ہم ایک بار پھر ایک نئے سورج کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ، اپنی ایک نئی تقدیر کے ساتھ آغاز کریں، اور اسلام کو ایک بار پھر ایک نئی شکل دے دیں۔ اسلام کوئی شکل نہیں ہے، اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، بلکہ اسلام کو ہم اپنی 24 گھنٹے لائف میں لا کر اپنے
جو منزل ہے، اپنے جو گول ہیں، اس کا تعین کر لے. انشاءاللہ اگر ہم اسلام پر قائم رہیں تو یہ نئے سورج ضرور نکلے گا جو مسلمانوں کے عروج پر اور کافروں کی زوال پر ختم ہوگا. اس کا نتیجہ یہی ہوگا، کافر زوال پائیں گے، کافر ذلیل ہوں گے اور مسلمان ایک بار پھر عروج حاصل کریں گے. دعا ہے کہ یہی سچ ہو اور یہی حق ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.